ناظرین، اس ہفتے پھر ہم آپ کے لیے سکون کی تلاش پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس میں ہم ذہنی سکون حاصل کرنے کے طریقے، خود اعتمادی بہتر بنانے کے طریقے، تعلقات کو کامیاب بنانے کے اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اور یہ جو قسط ہے اس ہفتے کی، یہ کامیاب تعلقات کے بارے میں ہے، اور میرے ساتھ فائز سیال صاحب ہیں، اور یہ مسعود تر صاحب، شیخ سرفراز علی صاحب، عادل راحیل صاحب، عذرا باجوہ اور وقار فاطمہ۔ تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں کامیاب تعلقات کے موضوع پر فائز سیال صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں، اور میں کچھ تعارف کرا دوں ان کا۔ ماشاءاللہ اتنی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ تعارف کرانا تھوڑا مشکل ہے، اور یہ لوگوں کو مثبت سوچ سکھاتے ہیں اور مثبت اور بہتر تعلقات قائم کرنا سکھاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا سکھاتے ہیں، اور نفسیات کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہے انہوں نے۔ اکنامکس اور مینجمنٹ کے فیلڈ سے ابتدا کی اور وہاں سے اپنی کشتی چلاتے چلاتے نفسیات کے سمندر میں پہنچ گئے ہیں، اور بہت کامیابی سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور بہت سی کتابیں بھی ان کی ہیں اور بہت سے کیسٹ بھی ہیں، اور اکثر لیکچرز سیمینارز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فائز سیال صاحب۔ شکریہ تعالیٰ۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں تقریباً 12 سال سے یہ کاؤنسلنگ کے فیلڈ سے منسلک رہا۔ ہم کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو ایک سب سے بڑی پرابلم مجھے دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کہیں کہ یار کمیونیکیشن سکلز، تو دے جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہاں جی یہ کمیونیکیشن تو ایک ایسی چیز ہے جو آدمی بات کر سکتا ہے، وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس کہ کمیونیکیشن میں اور بات کرنے میں کیا فرق ہے۔ ایک چیز مجھے اکثر اوقات جب کپلز میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے، کسی پہ بحث چل پڑتی ہے اور آپ لوگوں کے فیشل ایکسپریشن سے آپ کو نظر آتا ہو کہ ایک وقت میں جب ایک شخص بول رہا ہے تو دوسرا اس وقت اس کی بات سن نہیں رہا ہوتا، بیکاز سننے سے آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہیئرنگ اور لسننگ میں بہت فرق ہے۔ ہیئرنگ از اے نیچرل فینومینا، آپ کے کان لگے ہوئے ہیں، آپ سنتے رہیں گے، اسی طرح سے آپ کی زبان لگی ہے، آپ بات بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو کمیونیکیشن کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ جو میسج آپ جس فیلنگ کے ساتھ آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے سخت پیٹ میں درد ہو رہی ہے یا میں لونلی فیل کر رہا ہوں، اور اگر آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کر لے آپ کی نیڈ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا۔ لیکن اگر آپ جو ہی آپ نے منہ کھولا اور آپ نے کوئی بتایا کہ میرے میں یہ ہے، اس نے آگے سے آپ کو لیکچر دینا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے۔ تو یہ آئی تھنک کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کمیونیکیشن اس کے حوالے سے اور ٹاکنگ کے حوالے سے لسننگ کے لیے آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اسی طریقے سے کمیونیکیشن کے لیے بھی کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ باڈی لینگویج کے حوالے سے آپ لے لیجئے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ لوگ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، ایک جسچر ہوتا ہے کہ جی آپ ایک کسی کی طرف جھکے ہوئے ہیں جس کی آپ بات سن رہے ہیں۔ اکثر اوقات گھروں میں ٹی وی لگ رہا ہوتا ہے، ایک کی آنکھیں ادھر ہیں، منہ ادھر ہے، وہ بات کر رہا ہے اور انڈرسٹینڈ یہی کیا تھا، ہاں میں سن رہا ہوں۔ تو اس طرح تو کسی کی جو ایک تو یہ مینرز کے ہی خلاف ہے، ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہا۔ سو اس میں آئی تھنک بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب جو ہی کوئی آپ کا ریلیشن شپ کے اندر، میرا جو ریسرچ کہتی ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً 90% سے زائد جو مسائل ہیں وہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہیں۔ اور جب میں یہ لیک آف کمیونیکیشن کا ذکر کرتا ہوں، اس میں ایک بات کلیئر کرنی ہونی چاہیے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی آف دا ٹائم کہ آپ نے اپنے 2 گھنٹے روز اپنی بیوی کی یا میاں کی باتیں سننی ہے، آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ٹی وی آنے کے بعد وہ آدھا گھنٹہ بھی جو ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھ کے آدمی بات کر سکتا ہے وہ ٹی وی کی نظر ہو جاتا ہے۔ سو پہلا پوائنٹ تو یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے تھا۔ اور اب یہ 20ویں صدی میں ماشاءاللہ سائنس کی کافی ترقی ہے، اور ایک بات یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ جیسے میں مینجمنٹ کے فیلڈ سے آیا تو یہ کمیونیکیشن سکلز بن چکی ہیں۔ کمیونیکیشن آپ سکلز کہی جاتی ہیں، اس کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، یہ کسی ایکڈیمکس میں، کسی کورس میں، کسی سلیبس کا حصہ نہیں ہے، یہ سکلز ہیں جو کہ آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ نے سیکھنی ہے۔ لیکن جب میرا دین کے ساتھ رابطہ قائم ہوا اور 7-8 سال سے ماشاءاللہ میں نے کافی ریسرچ کی دین کے حوالے سے، بیکاز ایک میرا بلیف بن گیا کہ جو بات صحیح ہے وہ دین میں ضرور ہوگی، تو پتہ یہ چلا
کہ اس زمانے میں یہ باتیں سکلز کا حصہ نہیں تھیں، یہ آداب کہے جاتے تھے. اور آج کیونکہ ہم اس پہ پیسے خرچ کر کے اس کو کمیونیکیشن سکلز لی جاتی ہیں، مداروں میں جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1400 سال پہلے سے بھی آپ کے پاس یہ سارے کے سارے آداب، بات کرنے کے، بات چیت کے آداب موجود تھے، جن کو آج ہم کمیونیکیشن سکلز کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ یہ they were taken for granted. یہ سیکھے جاتے تھے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا اس کو توجہ دے. یہاں تک حدیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بات کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ سنا جائے، بے شک، کہ اس کی بات کو غور سے سنیے، اور جب تک وہ بات کر رہا ہے اس کو انٹرپٹ مت کیجیے. اب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ساتھ میں اس وقت ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا، تو لیکن کمیونیکیشن کے حوالے سے تو پہلا پوائنٹ تو جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ. نمبر 2، میں نے پرسنالٹیز پہ کافی ریسرچ کرتا رہا. ہم لوگوں کو اپنے ایسا بنانے کی کوشش میں زندگی گزارتے تھے. جو ہی شادی ہوتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیوی کی کوشش یہ ہے خامند اس جیسا ہو جائے، خامند کی کوشش یہ ہے کہ بیوی. ایک دوسرے کی انڈیویجویلٹی کو انجوائے کرنے کی بجائے ہم انڈیویجویلٹی کو کل کرنے میں توجہ صرف کرتے ہیں. جبکہ میں قرآن پاک کے بار بار ریفرنس دیتا ہوں، تو ایک قرآن پاک کی سورت 6 ہے، آیت نمبر اس کی 65 ہے، اور اس کو غور سے اس کا ترجمہ سنیے. اس میں سب کچھ آرٹ آف ڈائیورسٹی کے فرق جو ہے وہ کلیئر ہے. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس کو رتبہ دیا ہے اس کو تو دیا ہے، رتبہ دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ سادہ رتبہ بڑھا تو کسی وجہ سے بڑھا، لیکن ساتھ جس کو رتبہ نہیں دیا اس کو بھی کچھ دیا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ برابری کر کے ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یا اسٹریٹس ہیں، پرسنالٹی کی خوبیاں ہیں، یہ سب میں بیلنس کر کے بانٹ دی ہیں. تو ڈائیورسٹی یہ 1400 سال پرانی میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت سنائی، جبکہ ماڈرن سائیکالوجی، سائنس اور پرسنالٹی تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو سوسائٹی کا ریجیکٹڈ موسٹ شخص کہیں گے، اس میں بھی کوئی ایسی خوبی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر بیوی ہے، ایک تو جینڈر کی وجہ سے اس میں کوئی خوبی ہے، جینڈر کے ڈفرینسز موجود ہیں، اور اگر جینڈر کے ڈفرینسز موجود ہیں تو اس کا علاوہ ایج کی وجہ سے بھی ڈائیورسٹی ہے کہ جو تجربے والا ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو نا تجربے کار کے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے لوگوں کے درمیان یہاں تک بھی ریسرچ کہتی ہے، جو کہ آپ نے دیکھیں جو ہمارے سکن کا فرق ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نشانیاں چھپائی ہوئی ہیں. اور یہ امریکہ جیسے ممالک کو اتنا عرصہ لگ گیا، پہلے وہی فائٹس کرتے رہے، سول وارز ہوتی نہیں، بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ جب ان کو ایکول رائٹس دیے گئے نیگرز کو، تو پتہ چلا کہ ان کے اندر بھی ایسی ایسی خوبیاں موجود ہیں جو کہ وائٹ مین میں نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے آج تمام آپ دیکھ لیجئے، میوزک انڈسٹری میں دیکھ لیجئے، شو بزنس میں دیکھ لیجئے، اسپورٹس میں دیکھ لیجئے، سیکورٹی میں دیکھ لیجئے، آرم فورسز میں دیکھ لیجئے، وہ لوگ لیڈ کرتے ہیں ایون کہ وائٹ مین کو. سو پوائنٹ کٹنگ اٹ شارٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت دی ہے جو کسی اور، تو ہمیں وہ صلاحیت نکھارنی چاہیے، اس کو دبانا نہیں چاہیے. ڈفرینسز کو لوگ انجوائے نہیں کرتے بیکاز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہیومن ریلیشنز ہیں، یہ پرسنالٹی ہے، یہ ساری سوشل سائنسز ہیں. یہ میتھ نہیں ہے کہ 2 + 2 4 ہی ہوگا. یہ ہمیں یہ پرسپیکٹو دوسرے کا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ہمیں اس ڈفرینسز کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے. اور ریلیشن شپ کی خوبصورتی ہے ہی یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو انجوائے کریں. تیسرا پوائنٹ لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گریٹیٹیوڈ کے بارے میں مجھے بہت کمزوری کا احساس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. سم ہاؤ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اگر میں نے آپ سے کہا کہ یار یہ مجھے ٹیشو پیپر پکڑا دیں، تو اکثر کا دیکھنے میں آیا کہ ٹیشو پیپر پکڑا دیا گیا، اس نے شکریہ کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. بیوی سے پانی کا گلاس مانگا، شکریہ کی، بچوں سے مانگا، کوئی شکریہ نہیں. تو یہ بڑی ایک عجیب سی سوسائٹی میں ایک کیوس سا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ یورپ سے آئی ہیں، جبکہ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کا، تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مینرزم جو آداب تھے، پہلا دین یہ جو لے کر آیا آداب، یہ ہمارا مذہب تھا. تو اس میں